السلام علیکم، کیپٹل 51 نیوز کے ساتھ میں ہوں صالحہ جمال اور میں ہوں سفیر خان۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن۔ سیکریٹری اطلاعات پاکستان پیپلز پارٹی شازیہ مری کا کہنا ہے کہ عمران خان کا بس چلے تو ملک کے ایٹمی اثاثے مودی کو تحفے میں دے دے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کسی کا باپ بھی پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کو ختم نہیں کر سکتا۔ بلاول بھٹو زرداری عمران خان کو سیکیورٹی رسک نہ کہے تو اور کیا کہے۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ نے ایک اور سنگ میل عبور کر لیا۔ نیا پاکستان سرٹیفکیٹ میں سرمایہ کاری $1 بلین سے تجاوز کر گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ جمعے تک اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے $1.5 ارب کی سرمایہ کاری کی گئی۔ لاہور کے علاقے برکی میں اسلحے کے زور پر محنت کش کی زمین پر قبضے کی کوشش کرنے والے 7 ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی ہی حکومت بنائے گی، پی ٹی آئی کی کامیابی کا امکان نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر پر ماضی کے وزرائے اعظم اور عمران خان کے طریقہ کار میں واضح فرق ہے۔ موجودہ حکومت کی کشمیر پالیسی اور رویے پر انہوں نے ہمیشہ تنقید کی ہے۔ مسلم لیگ نون پنجاب کی ترجمان عظمیٰ بہاری نے کہا ہے کہ مودی کی جیت کی دعائیں مانگنے والے آج اپنی نالائکیوں کا ملبہ بھی بھارت پر ڈال رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی ڈاکٹر فردوسہ شیخاوان کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے عظمیٰ بہاری نے سوال کیا کہ جب تک کٹ پتلی اور ڈکٹیشن لینے والا وزیر اعظم رہے گا، پاکستان کا نام گرے لسٹ سے کیسے نکل سکتا ہے؟ کراچی میں واقع ایکسپو سینٹر میں کورونا ویکسینیشن سینٹر اتوار کے روز بھی کھلا ہے۔ ایکسپو سینٹر میں ہفتے کے 7 دنوں میں 24 گھنٹے ویکسینیشن جاری ہے۔ شہریوں کی بڑی تعداد ایکسپو سینٹر میں کورونا وائرس کی ویکسین لگوانے آ رہی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ایئر فورس بیس اسٹیشن پر 2 دھماکے ہوئے، جن میں 2 اہلکار زخمی ہو گئے۔ ایک دھماکے میں عمارت کی چھت کو نقصان پہنچا، جبکہ دوسرا دھماکہ کھلی جگہ پر ہوا۔ کراچی میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران تیز ہوائیں چلنے، رات اور صبح کے اوقات میں بوندا باندی کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج شہر میں کم سے کم درجہ حرارت 29.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33 سے 35 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہنے کا امکان ہے۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کیپٹل 51 نیوز۔